السلام علیکم مناج، کیا حال چال ہے؟ ممتاز. یہ ابھی عید کے زمانے میں ایک کزن سے ملاقات ہوئی نا. وہ ملٹری اکاؤنٹس میں کام کرتا ہے. تو کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، سمجھ لے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کی. تو اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا کووڈ کے چکر میں اسلام آباد، بلکہ پنڈی، کیونکہ جو ملٹری اکاؤنٹس کا آفس ہے وہ پنڈی میں ہے، جی ایچ کیو کے آس پاس. تو انہوں نے وہاں پر جا کر نا سرکاری رہائش نہیں اختیار کی، بلکہ سول ایریاز میں انہوں نے رینٹ پہ ایک گھر لے لیا. اچھا، وہ اپنی فیملی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، تو وہ اکیلا گیا تھا، تو اس کو کوئی بڑے گھر کی ضرورت نہیں تھی. اس نے ایک پنڈی میں بہت ہی پرانا علاقہ ہے، آپ اس کے نام سے واقف ہوں گے، ٹنچ کا علاقہ کہلاتا ہے، ٹنچ بھاٹا. پرانے زمانے کے انگریزوں کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ریڈ والی برکس ہوتی ہے ان کی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، تو اس کے زمانے کے بنے ہوئے مکان. تو وہ نیو کنسٹرکشن تو ہے نہیں، انہوں نے پرانے لوگوں نے کوئی اوپر 1 2 کمرے بنا دیے ہیں، اور وہ پیئنگ گیسٹ یا گیسٹ کے طور پر یا رینٹ کے طور پر اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی اسی طرح سے کوئی اسٹیٹ ایجنسی نے ایک گھر دلایا، جو نیچے والے مکان رہتے تھے، اور اوپر جو ہے وہ 1 کمرہ بنا ہوا تھا، اور واش روم کے ساتھ، اور آگے کچھ چھوٹا سا وہ برآمدہ ٹائپ کا نہ تھا، نا دھوپ نہ آئے. تو یہ وہاں پر رہنے لگا. تو اکیلا تھا، فیملی تو تھی نہیں. دن میں اپنے ڈیوٹی پہ جاتا تھا، شام کو آ کے وہاں پر سو جاتا تھا، لیٹتا تھا، جو بھی. تو جب یہ نیچے اترتا تھا تو سامنے ایک چھوٹا سا گروسری اسٹور تھا، یہ پرچون کی دکان جو ہوتی ہے، ڈبل روٹی انڈے وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں لینے کے لیے. بڑا اسٹور نہیں تھا، چھوٹا اسٹور تھا. تو اس نے ان سے جب سودا وودا لینے گیا تو ان سے اس نے کہا، یہ سامنے والے گھر میں آپ آئے؟ ہاں جی میں آیا ہوں. بس وہ ایسا ہی کچھ اب نارمل سی شکل بنا کے چپ ہو گیا، کچھ کہا نہیں اس نے. پھر 1 2 دن بعد یہ نیچے اترا تو ایک صاحب نماز کو جا رہے تھے، یہ بھی نماز کو جانے لگا مغرب کی. تو وہ صاحب ملے، بولا اس اوپر والے کمرے میں آپ رہنے لگے؟ کتنے دن ہوئے آپ کو آئے ہوئے؟ نے کہا کہ مجھے ابھی 10 15 دن ہوئے. میں بولا اچھا. تو اس کو کچھ حیرانگی سی ہوئی. اس نے لگا یہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کمرے میں، اس کا گھر میں آپ آ کے رہیں، لیکن کچھ آگے کچھ بتاتا نہیں ہے. خیر وہ نماز وغیرہ پڑھ کے ان کے ساتھ واپس آ گیا. تو مناج وہ بتاتا ہے کہ میں رات کو موبائل پر، میری عادت ہے کہ میں مطلب کوئی یہ ویڈیوز یا الٹی سیدھی فلمیں یا کوئی گانے یا اس ٹائپ کی نہیں کرتا. اپنے بات کر لی فیملی سے، اس کے بعد میں نے وہ ہومیوپیتھک تھوڑی میڈیسن کا نا وہ شوقین ہے، تو وہ دیکھتا رہتا ہے ویڈیوز. اس نے ہومیوپیتھک کا کورس بھی کیا ہوا ہے، تو اپنے تجربے کو انہانس کرنے کے لیے وہ دیکھتا رہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت جو ہے نا سورہ وائز جو ہے نا سنتا رہتا ترجمے کے ساتھ. تو کہنے لگا بھائی میں نے اس دن جو ہے نا رات کو لیٹنے سے پہلے سورہ رحمان لگا دی، لمبی صورتیں لگا دیتا تھا 1 1.5 گھنٹے تک اپنے. وہ بولتا جب بالکل میں نیند میں ہوتا تھا تو میں وہ موبائل بند کر دیتا تھا، سو جاتا تھا. تو کہنے لگا وہ سورہ رحمان لگی ہوئی تھی، تو میرے کمرے میں ایک صاحب جو ہے وہ انٹر ہو گئے. میں بولے میں کھلی آنکھوں میں جاگ رہا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں. لمبا قد، کوئی 7 فٹ کا، اور کاٹن کا کرتا، اور ایسے وائٹ کلر کا، جیسے وہ تہمت باندھتے ہیں نا لنگی سی پنجاب کے لوگ، اس ٹائپ کی انہوں نے لنگی باندھی ہوئی. اور اوپر جو ہے نا وہ شملہ جو صافہ ہوتا ہے، چودھری لوگ پنجاب کے پہنتے ہیں، اور اس کا شملہ اونچا اونچا ہوتا ہے کلف ولف لگا کر، وہ اس میں انہوں نے شملہ لگایا. وہ صافہ پہنا ہوا ہے، اس میں اس کا شملہ جو ہے نا اونچا، اور وہ اتنا اونچا کہ وہ خود بھی قد کے اونچے تھے. تو وہ تقریباً یعنی کہ وہ پنکھے سے اور چھت سے وہ ٹکرا رہا تھا. میں حیران ہو گیا. اور وہ چلتے ہوئے آئے تو بولنے لگا مناج میری مطلب وہ جو بیڈ تھا وہ ایسا کوئی بڑا چوڑا بیڈ نہیں تھا، بلکہ وہ لوہے کی جو پلنگ ہوتی ہے نا 3 3.5 فٹ چوڑی، وہ تھی، میں اس پہ لیٹتا تھا. تو وہ چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنی ٹانگوں کے بیچ میں میری پلنگ لے لی. مطلب ان کی ایک ٹانگ میری چرپائی کی ایک طرف، اور دوسری ٹانگ ان کی چرپائی کے دوسری طرف، اتنی انہوں نے اپنی ٹانگیں کھولی. مطلب اتنے وہ لمبے قد کے تھے. اور وہ تقریباً میرے
یعنی کہ جب میں پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا تو وہ میرے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، اور ان کا جو صافہ تھا اوپر لٹرلی وہ چھت سے ٹکرا رہا تھا. اور عام انسان جیسے پنجاب کے یہ ہوتے ہیں کڑیل جوان ٹائپ کے ہوتے، لیکن عمر میں کچھ زیادہ تھی. میں کچھ سمجھا، کیونکہ اس قسم کے واقعات بولنے لگا میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکے تھے، تو میں ڈرا نہیں، بالکل نہیں ڈرا. بلکہ میں نے موبائل ہاتھ میں لے کے جو چل رہا تھا اس کی آواز تھوڑی سی ساؤنڈ جو ہے نا وہ انکریز کر دیا. اب سورہ رحمان کی جو تلاوت ہے وہ پورے کمرے میں گونجنے لگی آواز، اور وہ صاحب جو ہے میرے اوپر ایسے جھک سے گئے، ٹانگیں ان کی میری چارپائی کے دونوں طرف، اور وہ صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے جیسے رکوع میں جاتا ہے بندہ، اس مطلب حالت میں آ گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بہت سارے قصے سنائے، لیکن اس وقت یہ بات کرتے ہوئے نا مجھے بھی کچھ تھوڑا سا نا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. بولنے لگا وہ صاحب جھکے میرے اوپر، اور ان کی آئی بالز جو تھیں، آئی بالز وہ نکل کے آنکھوں سے 6 انچ یا 5 انچ نیچے لٹک گئیں دونوں. اور وہ ایسے جیسے جھولا سا نا، مطلب کوئی چیز آپ بال اگر رسی میں باندھ دیں یا کوئی دھاگے میں باندھ دیں اور وہ ایسے ہلتی رہتی ہے، اس طریقے سے ان کی دونوں آئی بالز جو ہے نا وہ ہل رہی، اور وہ آنکھ سے نکل کے 6 انچ یا 5 انچ نیچے آ گئیں اور وہ جھول رہی. اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں کھلی آنکھوں سے، لیکن میں ایک لفظ نہیں بول رہا. تو میں نے ان کو سلام کیا، آپ کون صاحب ہیں، اپنا تعارف کرا دیجئے. جیسے ہی میں نے یہ کہا نا وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، اور آئی بالز ان کی جو ہے نا جیسے ہی وہ سیدھے ہوتے رہے ان کی آئی بالز اوپر جاتی گئیں اور آنکھ کے اندر چلی گئیں. اور اسی طریقے سے وہ مڑے نہیں بلکہ اسٹیپ پیچھے بیک کرتے ہوئے نا وہ میری چرپائی سے نکل گئے. دروازے تک جا کے انہوں نے مجھے مڑ کے دیکھا، اور مڑ کے دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا اللہ نے آپ کو بچا لیا، اور واک کرتے ہوئے نا باہر نکل گئے. بولا میں پوری رات تو جاگتا رہا. صبح فجر پڑی، فجر پڑھ کے میں اپنے روٹین میں جیسے وہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جب میں صبح صبح جب نیچے اترا تو میں اس دکاندار کے پاس گیا جس سے میں سودا لیتا تھا. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا یار آپ نے اس دن مجھ سے کہا تھا کہ آپ اس مکان میں آئیں. پھر مجھے ایک صاحب اور ملے، وہ بھی میرے ساتھ نماز کو جاتے تھے، انہوں نے بھی مجھ سے یہی پوچھا کیا، لیکن کہا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، نہ مجھے کچھ بتایا. تو مجھے کچھ بتاؤ تو اس دکاندار نے بولا کہ صاحب آپ کو 15 دن ہو گئے یا 20 دن ہو گئے اس مکان میں رہتے ہوئے، کوئی ایب نارمل یا کوئی ایسا آپ کے ساتھ واقعہ ہوا؟ تو پھر اس نے بتایا کہ ہاں رات کو ایک صاحب آئے تھے. اچھا کیسے صاحب تھے؟ انہوں نے تھوڑا سا یہ حلیہ بتایا. تو بولا صاحب آپ پھر بھی اس جگہ پہ لیٹے رہے اور آپ پوری رات آپ نے گزاری؟ اس نے کہا کہ نہیں ہاں مجھے ڈر نہیں لگتا ایسی چیزوں سے، اور میں بات بھی کر سکتا ہوں ایسی چیزوں سے، میرے ساتھ پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں، لیکن آپ بتاؤ کہ اس مکان کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے پھر کچھ تھوڑا سا اس کو پچھلا ریکارڈ بتایا مکان کا کہ یار اس میں کوئی صاحب آئے تھے اور وہ یہ کہ مالے مکان جو ہیں ان سے بہت تنگ تھے. وہ کوئی سفلی علم یا کوئی ایسا جادو ودو یہ کرتے تھے. جب تک اس مالے مکان کو پتہ چلا تو 2-2.5 مہینے وہ اس مکان میں رہے ہیں، اور اب جو ہے اس کے بعد 3 یا 4 دن سے زیادہ اس مکان میں کوئی نہیں ٹھہرتا. یہ آپ چوتھے یا 5ویں کرایہ دار ہیں جس کو 15 دن ہو گئے، ورنہ کوئی بھی آتا ہے 1 دن 2 دن، اس کے بعد تیسرے دن وہ بری طرح سے بھاگتا ہے اور مکان چھوڑ چلا جاتا ہے، اور ہم کو یہ بتا کے بھی جاتا ہے. اور ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بعض کرایہ دار تو 1-2 دن میں مرتے مرتے بچے. تو مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ 20 دن سے رہ رہے ہیں اور آپ یہ واقعہ بھی بتا رہے ہیں اور آپ ڈرے نہیں. اور اس کے بعد وہ 4 مہینے تک اسی مکان میں رہا، اور وہ بولتا تھا کہ میں لیٹتا ہوں باہر جو برآمدہ ہے اس میں کوئی صاحب آتے ہیں بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اسی طریقے سے نارمل سو جاتا ہوں، صبح اٹھ کے فجر پڑھتا ہوں. بعض دفعہ میری اگر آنکھ کھل جاتی تو میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے میرے ساتھ ساتھ کوئی جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے.
میں کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، وہ برآمدے میں رک جاتے ہیں. تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور یہ یقین کرو مناج، یہ واقعہ جو ہے نا یہ بہت کوئی پرانا نہیں ہے، یہ 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے کی بات ہے. ابھی وہ عید پہ ملا ہے مجھے کزن میرا، تو بیٹھ کے مجھے بول رہا تھا کہ یار میں نے آپ کے یوٹیوب پہ کوئی 2-4 واقعہ سنے، میرے ساتھ یہ ہوا. تو انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی، یہ واقعہ شیئر کیجیے گا ضرور. اللہ حافظ.